اچھا، آیت اللہ مرزا شاہ آبادی ایک ہمارے بڑے عارف کامل گزرے ہیں، انہوں نے یہ تاکید فرمائی، اور بھی عرفا نے، انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں انہیں بار بار پڑھا کیجیے، اور بلکہ یہ کہ ہر رات اس کے پڑھنے کی تاکید ہے کہ اگر معمول بنا لیں، اس کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ ذکر کیے گئے، حتیٰ یہ کہ حدیث نبوی ہے کہ سورہ حشر میں سوائے موت کے ہر شے کا علاج موجود ہے، کیونکہ ان آخری 3 آیات میں سے کوئی نام وہ ہے کہ جو اسم اعظم ہے۔ فرمایا گیا کہ اسم اعظم کو تلاش کرنا ہے تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں تلاش کرو، اور اس سلسلے میں بڑی کثیر احادیث ہیں، یعنی کہ اگر کوئی سورہ حشر کو بالخصوص یہ آخری جو 3 آیات ہیں، یہ حدیث ہے، فقط خطابت نہیں کر رہا، حدیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 3 آیات کو پڑھنے کا عادی ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو فرمایا کہ جنت و جہنم، 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش و لوح و کرسی و قلم اور درخت اور پہاڑ اور پرندے، وہ سب اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں جو ان 3 آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھ لے۔ آیت اللہ مرزا شاہ آبادی یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو اتنا پڑھو کہ یہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، اسے بار بار دہراؤ، زبان پر رواں ہو جائے، اگر یاد نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم یہ کہ اس طرح سے یاد ہو کہ اگر کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھ سکیں اس کے ساتھ، اگر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو روانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات، لطیف بات کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 آیات ہم پڑھتے ہوئے ہمارے وجود کا حصہ بن جائیں اور رواں ہو جائیں، جس کو ہم فلسفے کی زبان میں، منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ ملکہ بن جائے، ہمارے وجود کا حصہ بن جائے یہ 3 آیات، تو اس کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو اس کا موت کے بعد فوراً قبر کی پہلی رات میں ظاہر ہوگا۔ کب؟ کہ جب ملائکہ آئیں گے اور سوال کریں گے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور کسی نے جواب دینا شروع کیا کہ میرا رب وہ ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں اگر کوئی یہ جواب دے دے ملائکہ کے سامنے کہ میرا رب یہ ہے، تو وہ اتنے مبہوت اور متحیر ہو جائیں گے خدا کی اس تعریف سے اور اس شخص کے جواب سے، کیونکہ یہ تعارف حق ہے بزبان حق، نہ کہ تعارف حق بزبان خلق، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بات واضح ہو رہی، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ تو روٹین میں لے کر آئیے ان آیات کو انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ آپ اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں، تو اس کو پڑھنے کے لیے لطف بھی آئے گا، اور خدا کا ذکر ہے، اور بار بار اس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ اپنا تعارف ایسا کرواتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خود اصدق القول احادیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کائنات کا سچا ترین جملہ ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا کائنات کا خالص ترین جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس میں خلوص اس طرح سے بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ جنبش نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محفل میں ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، اس کا اتنا خلوص باقی رہے۔ آپ اس کو چیک کیجئے گا کبھی گھر پہ جا کے آئینے میں، یا اس وقت شاید ہوتا ہے آپ محسوس نہ کر پائے اس کو، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے اس میں اگر کوئی خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو سامنے موجود ہے شخص، اسے پتہ بھی نہ چل سکے کہ یہ ذکر خدا میں مصروف ہے، یعنی اس میں اتنا خلوص ہے، اس میں اتنی لطافت ہے کہ یہ فقط آپ کا اور خدا متعال کا معاملہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ وہ اکثر اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابیت میں اور امامت میں فرق تو ہونا چاہیے، اور وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے، اور ابن ابی العدید معتزلی نے ابھی کچھ دنوں پہلے پھر سے میں نے اس بات کو پڑھا، شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کا رخ انور ایسا تھا کہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کتنا شجاع ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ ما اسخى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کتنا سخی ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ کتنا متقی ہے یہ جوان۔ تو صحابہ کرام زبان سے ذکر وہ کہتے تھے، اور علی کا پورا وجود ایسا تھا
کہ ان کا وجود مقدس جب کوئی دیکھ لیتا تھا، ان کا روح انور، تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا۔ دیکھیں تمام انبیاء کا کام کیا تھا، وہ آئیں اور انسانوں سے لا الہ الا اللہ کہلوائیں۔ تو جو تمام انبیاء کی تبلیغ تھی وہ علی مرتضیٰ کے چہرے سے روشن اور عیاں ہو جاتی تھی۔ تو لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد خود لا الہ الا اللہ میں تفصیل ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، لیکن یہ کلمہ طیبہ فرمایا کہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے یہ، یعنی یہ کہ لا الہ الا اللہ پھر اپنے سارے اثرات رکھتا ہے، کوئی معبود نہیں سوائے خدا متعال کے۔ یعنی جب ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو یعنی کہ میں اور کسی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا سوائے خدا متعال کی طاقت کے۔ میں دنیا کی کسی اور جھوٹی عزت کے سامنے، کسی شہرت کے سامنے، کسی مقام کے سامنے اس قوت کو، یعنی اپنے اس عقیدے کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ لا الہ الا اللہ خدا متعال، وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، تو 7 مرتبہ مستحب ہے کہ، یعنی 6 مرتبہ تکبیر، 7ویں مرتبہ واجب کی نیت سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مستحب ہے کہ 7 مرتبہ تکبیر کہہ کے نماز کا آغاز کریں۔ ہمارے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آغاز کرتے ہیں، ورنہ 7 مرتبہ، یعنی 6 واجب مستحب کی نیت سے کہیں اور 7ویں پھر واجب کی نیت سے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز کا آغاز کریں۔ تو اس کا بھی فلسفہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی خدا بڑا ہے اور خدا بڑا ہے اور خدا بڑا ہے، یعنی یہ کہ میری اپنی طاقت، اسے میں کچھ نہیں سمجھتا، میرا اپنا مقام، میری اپنی ویلتھ، میرا کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تمام طاقتوں کی نفی کر دی، خدا بڑا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ حشر کے لیے روایات میں احادیث ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے کیا کچھ ثواب اور اجر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ثواب اور اجر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے وجود کا اسے حصہ بنائے اور فقط لقلق لسانی کی حد تک نہ ہو،